اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. It's a great pleasure for me to be here at Afghanistan. It's my first time here and I hope that this is not the last time. بار بار یہاں آنے کا موقع ملے انشاءاللہ. میں اسٹارٹنگ میں ابھی تو یہ فارمل انٹروڈکشن تھا میرا جو کہ آپ نے سنا ہے. ایک تھوڑا سا انفارمل انٹروڈکشن بھی ہے جو میں آپ سے کروا دیتا ہوں. وہ یہ کہ جب بھی میں کسی اسکول کالج یا یونیورسٹی میں جاتا ہوں تو لوگ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ضرور ہوتے ہیں کہ یہ جو شخص ہمارے سامنے کھڑا ہے یہ مولوی ہے یا نہیں. تو پہلے میں یہ شیئر کرتا ہوں کہ میں مولوی نہیں ہوں لیکن تھوڑا سا ڈفرنٹ قسم کا ہوں. اور وہ کیوں اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے. اور وہ یہ کہ میری زندگی کے نا دو بڑے ڈسٹنکٹ فیزز ہیں. ایک وہ فیز جب میں دین سے تو وابستہ نہیں تھا یا نہ وہ شوق تھا نہ وہ ڈرائیو تھی دین کی طرف کچھ ریسرچ کرنے کی یا اس کے بارے میں کچھ لرن کرنے کی. اور پھر ایک ایسا فیز آیا کہ جہاں پہ یہ شوق پڑ گیا. اچھا ان دونوں چیزوں میں فرق کیوں تھا؟ کیونکہ جو میرا پہلے ہر انسان کا ایک دماغ میں ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے یا کوئی ایک نظریہ ہوتا ہے جس کی بیس پہ انسان اپنی پوری لائف جی رہا ہوتا ہے. اور میرا جو نظریہ تھا وہ تھا جس کو انگلش میں آپ جو کہتے ہیں YOLO جس کو کہتے ہیں یو اونلی لیو ونس. زندگی ایک دفعہ ہوتی ہے کھاؤ پیو جو ایسو دیٹ واز مائی لائف. ٹھیک ہے. سو یہ نظریہ کیوں ڈیولپ ہوا اس کے پیچھے بھی سائنس ہے. اور سائنس یہ ہے کہ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جہاں پہ میرے جو ابو کی سائڈ ہے فیملی کی اس میں سارے فوجی ہیں. میرے ابو جو ہے ریٹائرڈ آرمی آفیسر. میرے جو دادا اللہ کو جنت نصیب کرے وہ بھی ایک بڑے ہائیلی ڈیکوریٹڈ آرمی آفیسر تھے. دادا کے جو چھوٹے بھائی تھے وہ بھی آرمی آفیسر تھے. ابو کی 3 بہنیں ہیں ان کے جو ہسبینڈز ہیں وہ بھی آرمی آفیسر ہیں. تو ابو کی سائڈ پہ سارے فوجی ہیں. امی کی سائڈ پہ سارے سیاستدان ہیں. اس سے اچھی ڈیل پورے پاکستان میں نہیں ملے گی. اچھا اس کے بعد یہ کہ یہ تو خیر ایک ایڈوانٹیجز سچویشن تھی جس میں پیدا ہوا. اس کے علاوہ یہ ہوا کہ میں 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوا. سو میری امی مجھے بتاتی ہیں کہ جب پہلی بہن پیدا ہوئی تو لوگوں کا رسپانس کیا تھا. a lot of people they told her کہ بجائے ہوتا کہ پہلی بیٹی ہوئی ہے تو کنگریچولیشن کے لیے آتے ہیں. امی کہتی ہیں بجائے کنگریچولیٹ کرنے کے لیے لوگ کانسولیشن کے لیے آ رہے ہیں. کانسولیشن یعنی کہ اچھا بیٹی ہوئی ہے چلو کوئی نہیں اگلی دفعہ بیٹا ہو جائے. جیسے کسی کی سبزی آ جاتی ہے نا اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے کہ اچھا سبزی آ گئی بیٹا چلو کوئی بات نہیں اگلی دفعہ پاس ہو جاؤ. تو امی کو اس قسم کا بہیویئر ملا. حالانکہ فرام این اسلامک پرسپیکٹو اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کو صحیح طریقے سے پال پوس کے بڑا کرتا ہے آپ نے فرمایا وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے. اور اللہ بھلا کرے صحابی کا جنہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 بیٹے ہوں آپ نے کہا 2 والا بھی ایسے ہو. اور حدیث کے راوی جو بیان کرتے ہیں کہ آج کوئی اگر ایک کا بھی پوچھ لیتا تو شاید ایک کو بھی یہ چیز مل جاتا. تو بیٹیاں تو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں ابھی بھی کچھ جگہوں پہ ایسا وہ ایک سوچ موجود ہے جو شاید مشرکین مکہ کی ہوتی تھی کہ جب ان کی بیٹیاں ہوتی تھیں تو وہ ان کو دفنانے کے بارے میں سوچ رہے تھے یا کم از کم دفناتے نہیں تھے تو ان کے چہرے مرجھا جاتے تھے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کرتے ہیں کہ بیٹیوں کی پیدائش میں ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں ابھی بھی کچھ جگہوں پہ یہ کلچر پایا جاتا ہے. تو مائی مام فیسڈ اٹ سو when my first sister was born تو امی کو بڑی خوشی تھی لیکن لوگوں نے نا وہ کیا کرتے ہیں کہ اچھا بیٹی ہوئی چلو کوئی نہیں بیٹا تو کوئی بات نہیں بیٹا اگلی دفعہ سے ایسا بیٹا کرے. یعنی وہ اس قسم کی چیزیں ابھی حیران تھی کہ بھائی میں تو خوش ہوں بیٹی ہوں. لیکن 12 لوگوں کو یہ جو ہے فیڈ بیک ملا. پھر جب سیکنڈ ٹائم امی کی یعنی 2 سال کے بعد پھر بیٹی ہوئی تو لوگوں نے کہا یقیناً یہ کوئی مکافات عمل ہے تمہاری قسمت خراب ہے اس قسم کی باتیں شروع تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ جو ہے بیٹی یعنی اس قسم کی باتیں کو سننے کو ملتی ہے. ویری ٹاکسک. The third time after 2 further years امی کی تیسری بیٹی ہوتی ہے اور اب لوگوں نے کہا خدا کا واسطہ بس کر بہت ہو گیا آپ چھوڑ دو تمہارا مقدر ہی ہے تمہاری قسمت ہی ہے وغیرہ وغیرہ بس کر. اور اب امی جو ہے وہ بیچاری آدھی نفسیاتی مریضہ بنی ہوئی کیونکہ بیٹیوں کے ہونے پہ ان کو اندر سے تو ویسے خوشی تھی لیکن سوسائٹی کی وجہ سے نا پریشر بہت زیادہ تھا. 2 further years later my mom is now expecting a 4th time and ابھی مجھے بتاتی ہے کہ جب وہ اپنے 4th month میں تھی she says کہ سوری اپنے 6th month میں تھی بہت پرابلم سے گزری تھی. لوگوں کے پریشر تھے کہ دیکھو پھر تمہاری بیٹی ہوگی یہ ہوگا وہ امی بہت زیادہ نا مینٹل اسٹریس میں تھی. تو امی کہتے ہیں ہماری ایک فیملی فرینڈ تھی وہ امی کے پاس آئی اور امی جب 6 months میں تھی اپنی پریگنسی میں تو کہتی ہیں کہ بیٹا کوشش کرنا کہ اس دفعہ بیٹا ہو. اب میری امی یہ سوچیں کہ نا 6 مہینے میں کون سی کوشش کرتی 6 مہینے میں ان کو یہ سننے کو مل رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ بیٹا ہو.
اب امی جو ہے بیچاری اسٹریس کے اندر ہے. ناؤ few months later now میں FEMH ہاسپٹل کا اوپیڈی میں بیٹھا تھا. تو ناؤ what happened was کہ امی اس ٹائم تک اتنی بیزار ہو چکی تھی, اتنی وہ لائف کے اوپر گیو اپ کر چکی تھی کہ ان کو تھا کہ بس جو بھی ہے she didn't even get an ultrasound کہ پتا کرے کہ بیٹا یا بیٹی, انہوں نے پتا بھی نہیں کیا. تو وہی کہ جب میں پیدا ہو گیا تو نرس جو ہے وہ امی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ کیس کرے کیا ہوا ہے. تو امی کہتی ہے جو بھی میں اپنے پاس رکھوں. سمجھتا ہوں کہ تو نرس اس ٹائم پہ مجھے لے کے فرار ہو جاتی تو کیا ہوتا. لیکن ہم سب سے کہا کہ اگر میں کوئی بیٹا ہوا تو پھر امی ہائے ماں سب کے میرا بچہ میرے پاس ہے. تو یہ میری ابتدا تھی. اینڈ اس کے بعد یہ وہ obviously what you would expect کہ my mom basically leaned heavily in my favor. اور میری جو 3 بڑی بہنیں تھیں بیچاری اگنور ہونا شروع ہو گئی. اور میری بہنیں آج تک مجھے پوچھتی ہیں کہ میری وجہ سے ہمارا کام خراب ہو گیا کہ before you were born life was good, life was very smooth, life was amazing. But جب تم پیدا ہو گئے نا ساری ٹینشن ادھر چلی گئی, ہم اگنور ہو گئے. Now obviously this is very very unfair and کبھی بھی ہم اس کو endorse نہیں کرتے. But I got the benefit of it, so اس لیے I have no complaints. So ہوا یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ you know وہ زبیدہ آپ کے ٹوٹکے ہیں نا بہت سارے. میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتا رہا تھا کہ بچہ خراب کرنے کا آسان طریقہ, بچہ خراب کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو بھی بچہ آپ سے مانگتا ہے آپ اس کو دے دو. Because that's exactly what happened. جو بھی میں مانگتا تھا obviously ایک سائڈ پہ آدمی ہے, ایک سائڈ پہ سیاستدان ہے, 3 بہنوں کے بعد پیدا ہو رہا ہوں. This is the sweetest deal possible. So میں جو چیز مانگتا مجھے مل جاتی ہے and I ended up being a spoiled brat. تو پاکستان میں جب میں تھا حالات میرے کافی اونٹ پٹانگ چیزوں میں تھا. And finally when I went to the UK میں ماسٹرز کرنے ادھر چلا گیا, سوری بیچلرز کرنے, ماسٹرز کے لیے آسٹریلیا گیا. تو اب UK جب میں گیا تو میں تو وہاں جا کے مزید آف ٹریک ہو گیا. کیونکہ now this was an opportunity تھا. میں پنڈی بوائے آف لنڈن میں کیا ہوا تھا. تو میں تو لائٹیں دیکھ کے کرتا, باقی چیزیں تو بات کی بات ہے. سو وہاں پہ جا کے I got into, because میرا philosophy لائف میں کیا تھی کہ you only live once, زندگی ایک دفعہ ملتی ہے. So one of the first clubs that I joined there was a skydiving club. انگلینڈ میں نے skydiving شروع کر. skydiving سمجھتے ہیں جو آپ ایک اڑتے ہوئے جہاز سے چھلانگ لگاتے ہیں, یہ شروع کر دیا, بڑا مزہ ہے. اس کے بعد میں نے مالدیو آئلینڈز کا ٹریول کر کے ٹو اسکوبا ڈائیونگ, بیکاز میری بڑی خواہش تھی کہ میں نے مچھلیوں کے ساتھ سیلفیاں کھینچی. میرے پاس ایک واٹر پروف کیمرہ تھا جہاں مجھے بچے نظر آتے تھے, کم گائز تو سیلفیاں کھینچنا شروع کر دی. اس کے بعد میں ساؤتھ افریقہ گیا ٹو جمپ فرام دا ہائیسٹ برج ان دا ورلڈ. مجھے شوق پیدا ہوا کہ مجھے سب سے زیادہ سلام آ گیا. تو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز کے مطابق جو دنیا کا سب سے اونچا پل ہے وہ بروکا برج ہے ساؤتھ افریقہ میں, پورٹ الزبتھ کے پاس, جہاں سے میں نے بندی جمپنگ کی. اس میں بڑا مزہ آیا. پھر مجھے اب کیا کروں, پھر میں تھوڑا سی ایکٹر بن گیا. 2 سال کے لیے انگلش تھیٹر پلیز میں لائک فینٹم آف دی اوپرا, براد آف دی ڈریکولا, کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو وغیرہ اس میں ایکٹنگ بھی کی اور بہت اس میں نام بھی کمایا. اسکیرن پرنٹ ریلیو ہو گیا, بڑے بڑے میگزینز میں, نیوز پیپرز میں, پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایوارڈ بھی مل گیا. لیکن آل آف دیز تھنگز ور ہیپننگ ویری ویری فاسٹ. سو جو میری ڈے جاب تھی 9 to 5, دیٹ واز ود این آئی ٹی ٹیلی کام ملٹی نیشنل کمپنی, اینڈ 5 to 9 آئی واز ود مائی تھیٹر ٹروپ, ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ. تو ویکینڈ چھٹی ہوتی تھی, باقی 5 دن میری یہ روٹین 9 to 5 doing my job, and then 5 to 9 وہ میری ہابی تھی تھیٹر, اور کائنڈ آف ایک سائڈ کیریئر بھی بن گیا. So this is what I was doing, and in the middle of all of this, enjoying my life, having fun, and living جس کو کہتے ہیں the American dream. This is یعنی وہ ہوتا ہے picture perfect life style. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس لائف اسٹائل کے ساتھ ایک بیگیج آتا ہے, and I will talk about that baggage in just a short while. So یہ جو نظریہ ہوتا ہے نا انسان کا, جس کو ہم ورلڈ ویو کہتے ہیں, یہ آپ کے ایکشنز کے اوپر ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتا ہے. میرا نظریہ تھا زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, میں اس کے مطابق جی رہا. تو جو آپ کا نظریہ ہوتا ہے یہ آپ کا سافٹ ویئر ہوتا ہے, اور جو آپ کا ہارڈ ویئر ہے نا یہ سافٹ ویئر کے مطابق چلتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے کچھ لوگوں سے سنا ہوگا جو کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں ہے. سنا کسی نے یہ بات کہتے ہیں آج کل نیکی کا زمانہ نہیں ہے. اچھا وہ شخص کیا کہنا چاہ رہا ہے, پرہیپس وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج کل نیکی سے فائدہ نہیں ہوتا, نیکی اگر آپ کسی کے ساتھ کرو گے تو وہ ریسیپروکیٹ نہیں کرے گا, نیکی کا بینیفٹ نہیں ملے گا آپ کو. یا پھر شاید وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھائی آج کا زمانہ نیکی کا تو نہیں ہے لیکن بدماشی کا ضرور ہے. جب تک آپ کسی کے ساتھ بدماشی نہیں کرو گے, کسی کے ساتھ 2 نمبر طریقے نہیں کرو گے, رشوت نہیں دو گے, انڈر دی ٹیبل ڈیل نہیں کرو گے, کسی کو ہراس نہیں کرو گے, پریشر نہیں لگاؤ گے, پاور نہیں ڈالو گے, تب تک کام نہیں ہوگا. تو جو بندہ یہ سمجھ چکا ہے کہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے اور زمانہ بدماشی کا ہے, اس کو اگر آپ بھی سمجھاتے ہیں نا کہ بھائی دیکھو ایسے نہیں کرو یار, یہ برا کام ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں یار تم بہت بھولے ہو, تم بہت سادے ہو یار, شرافت کا زمانہ نہیں ہے, جاؤ جا کے 2 تھپڑ منہ پہ لگا دو, اس میں سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. یعنی وہ کنوینسڈ ہے اس بات سے کہ نیکی سے فائدہ نہیں ہوتا. اب جس کا سافٹ ویئر یہ ہو کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں ہے, اس کا جو ہارڈ ویئر ہے وہ نیکی والے کام کرے گا یا برائی والے کرے گا؟ برائی والے کرے گا. یو گیٹ دی پوائنٹ ناؤ.
جو بھی آپ کا سافٹ ویئر ہوتا ہے نا، یہ آپ کے ہارڈ ویئر کے اوپر ڈائریکٹ اثر ڈالتا ہے. آپ کا نظریہ سے نظریہ نہیں ہوتا، وہ آپ کے اعمال کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. میرے پاس بہت سے نوجوان آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے، سوال پوچھتے ہیں، ایڈوائس دینے آتے ہیں. آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے ایک لڑکا میرے پاس آیا اور کہتا ہے کہ بڑا ایک کامن سا پرابلم ہے، کیا شاید آپ نے سنا اس کے بارے میں، نوجوانوں کے اندر یہ پرابلم ہوتا ہے عام طور پہ. اسے کہتے ہیں پیار میں ناکامی. سنا میں آپ نے بڑے زور سے بولیں گے تو اللہ رحم فرمایا. تو یہ میرے پاس پرابلم لے کے آیا پیار میں ناکامی والا. تو میں نے کہا کہ کہتے جاوید میں نے آپ سے نا کچھ چیزیں شیئر کرنی ہے، لائف لیسن. میں نے کہا اوکے، مجھے کچھ آپ نے کیا سیکھا زندگی. کہتے جاوید میں نے یہ سیکھا کہ بس اب کسی کا اعتبار نہ کرتا. میں نے کہا میں سب کے جاؤں تیرے اس ورلڈ پہ یہاں تک پہنچے کیسے. کہتے جاوید فرینکلی اسپیکنگ میں تو اپنے پیرنٹس کو بھی ٹرسٹ نہیں کرتا. میں نے کہا کیوں، پیرنٹس نے کیا بگاڑا تیرا. کہتے جاوید اگر وہ میرا دل توڑ سکتی ہے تو کوئی بھی توڑ. تو مجھے بتائیے بیچارہ تو زمانے کا چھٹکارا ہوا جس کو کہہ رہے کہ آپ کے کسی کا اعتبار نہ کرنا. جس کا سافٹ ویئر یہ ہے کہ کسی کا اعتبار نہ کرنا. مجھے بتائیں اپنے ہارڈ ویئر کے اعتبار سے، اپنے ایکشن کے اعتبار سے وہ سوشلی ایکٹیو ہو جائے گا یا سوشلی آئسولیٹ ہو جائے گا. آپ سمجھ میں آ رہی بات. آپ صرف سافٹ ویئر نہیں ہوتا، یہ سافٹ ویئر جو ہے کہ آپ کے ہارڈ ویئر کے اوپر ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے سنا کچھ لوگ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہیں. پتہ کیا تھا، 1 لاکھ پہلے کچھ اور بول رہے تھے، اگلے دن سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا تو کسی اور دھن میں جا رہے ہوتے ہیں. کہتے راتوں رات اپڈیٹ ہوا. اس سے میں بولتا ہوں کہ ہمارا سافٹ ویئر پیسے نا ہر وقت اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے آہستہ آہستہ. یہ جو ہارڈ اپڈیٹ ہے نا، ایک تو یوٹیوب پہ وہی فتوا رہے گا تو کسی چھری پہ لگے ہوئے چھری جو ہے نا، چھری اس پہ جو فتوا ہے وہی یوٹیوب پہ بھی. اب میرے گھر مہمان آتا ہے کوئی بھی، تو مہمان آتا ہے تو میں کرتا ہوں کہ چھری کے ساتھ سیب کاٹتا ہوں، کیلے کاٹتا ہوں، ناشپاتی، آڑو، امرود وغیرہ کاٹ کے فروٹ چاٹ بناتا ہوں اور اس کو سرو کر دیتا ہوں. یہ میں نے اچھا کام کیا، برا کام کیا. اچھا کام ہے، اس کا گناہ میرے کا ثواب میرے کا. اگر میں یہ چھری لے کے مہمان پہ حملہ ہو جاتا ہوں پھر تو پرابلم ہے نا. تو چھری تو بیچارہ ایک ٹول ہے، جسٹ اے ٹول. وہ تو میرے یوزیج پہ ہے کہ میں اس کو پازیٹیولی یوز کر رہا ہوں یا نیگیٹیولی کر رہا ہوں. اب یوٹیوب پہ آپ کیا کرتے ہیں تو آپ کی چوائس ہے. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو ود دیٹ. آئی نو سم پیپل جو کہ اپنی فیلڈ کے علاوہ ان کو شوق تھا گرافک ڈیزائننگ کا، اور انہوں نے کیا کیا، یوٹیوب کے اوپر ٹیوٹوریل ویڈیو دیکھنا شروع کیے. ایڈوب فوٹو شاپ کے، ایڈوب پریمیئر کے 100 ویڈیوز دیکھے، ایڈیٹنگ کی، پریکٹس کیا، اور آج وہ زبردست سیلریاں بھی لے رہے ہیں، زبردست کمپنی سے کام بھی کر رہے ہیں. گرافک ڈیزائن کی زبردست جاب ہے کہ ان کا شوق نہیں تھا، پیشن تھا. کووڈ کے دوران آئی نو اے وومن، اے لیڈی ان اسلام آباد جنہوں نے، ان کو بیکنگ کا شوق تھا بٹ وہ بڑی، یعنی شوق بھی تھا، پیشن تھا، بٹ شی بیک لائک ویری بیسک اسٹف، لائک بیسکس، مفنس تھے، براؤنیز تھی، کپ کیکس تھے، کیکس تھے، بڑے بیسکس تھے. ان کو شوق تھا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یوٹیوب کے اوپر نا بہت سارے بیکنگ چینلس کو سبسکرائب کرنا شروع کر دیا. ان کے ویڈیوز دیکھتی باقاعدگی سے، اور جو بھی ریسیپیز وہاں دیکھتی شی وڈ ٹرائی دیم آؤٹ، پریکٹس کرتی. آئی ایم شیور کئی دفعہ فیل بھی نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ ریسیپیز کو پرفیکٹ کرنا شروع کیا انٹل شی گاٹ دم رائٹ. سو شی لٹرلی جسٹ ہیڈ 6 ریسیپیز، بس 6 چیزیں ٹوٹل کے 6 آئٹم ہیں جو وہ بناتی ہیں. اور ان کو کووڈ میں بھی زبردست پروفٹ ہوا بیکاز ان کا شوق تھا نا، پیشن تھا. انہوں نے کیا کیا، یوٹیوب کو پازیٹیولی یوز کیا، اور پازیٹیولی یوز کیا اور اس سے پیسے بھی کمائے. الحمدللہ دیٹس گریٹ چیز. اب یوٹیوب پہ آپ کو بہت سارے سیلف ہیلپ کے بھی لیکچر مل جائیں گے، موٹیویشن بھی مل جائیں گے، اسلامک کنٹینٹ بھی مل جائے گا، بہت سی چیزیں آپ کی مل. اب آپ کی مرضی ہے، آپ اس پہ ایٹ منیمم ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ایٹ منیمم کوئی بہت برا کنٹینٹ دیکھنا ہے جو آپ کو نیگیٹولی انفلوئنس کرے گا، یا پھر آپ نے کوئی پروڈکٹیو چیز دیکھنی ہے، کوئی اسکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے، کوئی اپنی اسپرچل انہانسمنٹ کرنی ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. سیم گوز ود ایوری تھنگ ایلس. یعنی آپ اس ٹول کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہو یہ آپ کی مرضی ہے. Nobody is putting a gun to your head and telling you کہ یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. آپ کی مرضی ہے، آپ اپنا ٹائم کہاں لگاتے ہیں. ٹکر ہوگی، آپ نے تھپڑ مار دیا. اور پھر نمبر 2 یہ کہ تھوڑا تھپڑ ایکسٹریم ہوگا، تھوڑا سا اس کو کوئی اچھی سی آنانی قسم کی گالی نکال دیں. کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی. میں تو صرف آپشن بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ آپشن لے لیتے ہیں. تیسرا آپشن یہ کہ جو گالی تھوڑا سا ایکسٹریم ہے، اس کو نا کوئی تانا دے دیتے ہیں، مثلا تمہاری آنکھیں یا بٹن ہے. چوتھا آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ شو کر دو. ایٹیٹیوڈ شو کرنا سمجھتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ آپشن 4 ہے. آپشن 5 یہ ہے کہ آپ اس کو سوری بول دو، لیکن اس سوری ناٹ سوری والا کہ اچھا سوری اچھا بولو یار، سارے کپڑے خراب ہیں، لیو اٹ یار، لیو اٹ. یہ آپشن 5 ہے. آپشن 6 یہ ہے کہ آپ پراپرلی سوری بولیں.
کیا کہتے ہیں لوگ, I'm really sorry, actually میں اپنے دوست کو آفس گیا تھا, میں نے کہا آپ کو دیکھا ہی نہیں, I'm so sorry, all my fault, I'm to blame, میں actually نا آپ کو دیکھا نہیں, I do apologize, I'm hopefully forgive me. That's option 6. Option 7 یہ ہے کہ آپ sorry بھی بولتے ہو اسی طرح سے کہ I'm really sorry, اور آپ کہتے ہو چونکہ میں نے آپ کی چائے کا کپ گرا دیا, آپ نے سب کیفیٹیریا میں آپ کو کپ لے لیا. You always have a choice. You always have a choice. ایک اور سیناریو آپ کو بتاتا ہوں. امیجن کریں کہ آج آپ سارا دن یونیورسٹی میں تھے اور بغیر ناشتہ کیے آپ آ گئے اور سارا دن یہاں کام کرتے رہے, پڑھتے رہے, اور ابھی سخت بھوک لگی ہوئی ہے, دوپہر کا ٹائم ہو گیا, اب آپ گھر جا رہے ہیں واپس. سو یو آر ایگزاسٹیڈ, یو آر ٹائرڈ اینڈ یو آر ویری ہنگری. اب آپ گھر گئے تو امی سے کہا کہ پلیز کھانے کے لیے مجھے آئی ایم ریلی ہنگری. میں نے کہا بیٹا آج تمہاری خوش قسمتی ہے کہ میں نے بریانی بنائی ہوئی ہے. آپ نے کہا جلدی سے ایک پلیٹ لیا, سخت بھوک لگی ہے. اب آپ کی امی نے جو ہے نا بریانی آپ کے سامنے پلیٹ رکھ دی. واٹ یو ڈونٹ نو اینڈ واٹ یور مام ڈزنٹ نو اس کے جب امی یہ بریانی بنا رہی تھی نا تو بریانی کی دیکھ جہاں پڑی تھی اس کے اوپر ایک شیف تھا, شیف پہ ایک مرچوں کا جار تھا, کسی کی مرچوں کا, وہ غلطی سے پورا ہی گر گیا. امی کو پتہ نہیں چلا, میں نے کڑچھی لا دی تو وہ امی اس پہ فون کر دی, تو ہاں بالکل ٹھیک ہے, وہ لا دی وہ سارا. اب یہ بریانی جو ہے نا یہ عام بریانی نہیں ہے, یہ نیوکلیئر بریانی ہے. اور آپ انسانیت کے پہلے انسان ہیں جو اس کو چکھے گا. You are the lucky person, the first person in human history to taste this nuclear reaction. آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پہلا چمچ اپنے منہ میں ڈالا اور آپ کے ناک, کان, منہ ہوتا کہ آپ کی آنکھوں سے بھی دھوئے نکلے. رک جائیں, اسٹیون کوئی کہتے ہیں رک جائیں. آپ کے لیے اسٹیمولس کریٹ ہو گیا, اسٹیمولس کریٹ ہو گیا. اب آپ کا ریسپانس ایکسپیکٹڈ ہے. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دس سچویشن؟ اب یہ بھی ایک پیپر ہے سر, وہ اللہ سے. اب آپشن نمبر 1 آپشن نمبر 1 پلیٹ کھا کے دیوار پہ پھینک. اب آپ کے اپنی کے لیے اسٹیمولس کریٹ ہو گیا. بہت لمیٹڈ ہے. امی کے پاس چوائس صرف اتنی ہے کہ اس کو تھپڑ مارنا ہے, اس کو جوتے سے مارنا ہے. لیکن بارہ آپ ایک ریئیکشن دیں گے نا تو اس کا ایک اور بھی ریئیکشن ہوگا. تو یاد یہ نہ سمجھے کہ میں نے ریسپانس کر دیا تو بس میں سب سے بڑی ہو گیا نا, اب دوسرا بھی ریئیکٹ کر سکتا ہے. تو آپ نے کیا کیا, پہلا آپشن تھا پلیٹ دیوار سے لے والی. اب یہ آپشن تھا, اس کے بھی کانسیکوینسز ہوں گے. آپشن نمبر 2 یہ کہ پلیٹ دیوار میں نہ مارے لیکن پاپا کی طرح چیخنا شروع کر دیں کہ یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا, پاپا کی طرف جس کو کریزی نہ. آپشن 3 یہ ہے کہ آپ پاپا کی طرف چیخے نہیں لیکن امی کو ایک تانا دے دیں کہ امی مطلب اللہ معاف کرے آپ کی شادی کو 25 سال ہو گئے. اگر آپ کے امی کے لیے اسٹیمولس کریٹ ہو گیا اور جو آپ کے آپ میں اچھا نہیں ہوگا. لیکن بعد آپ آپشن جو ہے امی کو تانا تو دے سکتے ہیں, تانا دینے کا آپشن یہ. چوتھا آپشن یہ کہ صرف امی کو فیکٹس آپ اسٹیٹ کریں کہ امی او مائی گاڈ کی بریانی بہت زیادہ مرچیں ہیں اس میں, آئی ایم شیور آپ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ نہیں بنایا تھا لیکن 12 دن مرچیں بہت زیادہ ہیں. تو آپ نے صرف فیکٹس اسٹیٹ کیے. آپشن 5 یہ ہے کہ آپ فیکٹس اسٹیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو نا فکس کر لیتے ہیں, اس میں کچھ چاول شاول ایکسٹرا ایڈ کرتے ہیں, کچھ دہی وغیرہ ڈال دیتے ہیں, اس کو نیوٹرلائز کرنا پڑے گا. آپشن 6 یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں چلیں نیوٹرلائز تو بعد میں کر لیں گے کچھ چیزیں ایڈ سبٹریکٹ کر کے, لیکن ابھی ایسا کرتے ہیں بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے, کھانا باہر سے منگواتے ہیں, آج میری طرف سے ٹریٹ ہے. You always have a bad option. You always have a choice. I hope کہ ایسا کے اسٹوڈنٹس اچھے آپشن لیتے ہوں. بے شک بے شک. آپ اس طرح کی بہت بتا رہے ہیں تو یہ ریڈیٹر کا مسئلہ پڑ گیا ہے جی, یہ پائپ آپ کا ٹوٹا ہوا ہے, یہ ڈیمیج ہوا ہوا ہے. وہ اتنا بڑا بل بنا دے گا, حالانکہ وہ بل بنتا نہیں تھا لیکن وہ چونا لگائے گا 5,000 کی بجائے 20,000 کا بل آپ سے, اور آپ کو وہ چیزیں لگا دے گا جو چاہیے نہیں تھا. کہتے ہیں جب کوئی کمپیوٹر کسی کا خراب ہوتا ہے یا موبائل خراب ہوتا ہے اور آپ اس کی ریپیئر شاپ کے پاس جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بھائی اس کو کیا مسئلہ ہے, اور اس سے آپ کو صرف اسکرین ڈیمیج ہوئی ہے, آپ کو فون گرا اسکرین ڈیمیج ہو گیا, آپ نے کہا تو سیدھی اسکرین ریپلیس ہوئی تھی, 20,000 روپے کی اسکرین تھی, سمپلی وہ ریپلیس ہوئی تھی. وہ تو کہتے ہیں جی وہ آپ کے اندر جو ہے ریم بھی ٹوٹ گئی ہے, وہ بھی خراب ہوئی ہے, اندر سے فلان چپ بھی ٹوٹ گئی, تو جی پورا یہ بورڈ ہی چینج کرنا پڑے گا, یہ جی آپ کا تقریباً 60,000 روپے کا بل بن رہا ہے. تو 20,000 کے بجائے وہ 60,000 آپ سے لیں گے, حالانکہ بات تھی نہیں کوئی. تو کہتے ہیں کہ جب ڈاکٹر چونا لگاتا ہے نا تو وہ آپ کی جان سے بھی کھیل جاتا ہے اور آپ کو مال سے بھی کھیل جاتا ہے. وہ آپ کو وہ پروسیجر ریکمینڈ کر دے گا جو آپ کو چاہیے نہیں تھا, آپ کی سرجری کروا دے گا جو آپ کو چاہیے نہیں, اور لٹرلی وہ آپ کی لائف سے کھیل رہا ہوگا. بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بہترین جڑا ہے نا وہ انہی کے لیے. اب although ان کی بات جو ہے وہ اس طرح سچ تو نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں منافقین کے لیے تو منافقین کے لیے, لیکن ان کا پوائنٹ مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں.
کیونکہ دیکھیے اگر ڈاکٹر اچھا ہو نا تو ڈاکٹر سے اچھا کوئی نہیں، اور اگر ڈاکٹر برا ہو تو ڈاکٹر سے برا کوئی نہیں. فرق کیا ہے؟ فرق ہے آپ اگر ایک جان بچاتے ہو نا آپ نے پوری انسانیت کو بچا دیا، اور اگر آپ ایک جان کو نقصان پہنچاتے ہو، ایک جان کو مارتے ہو، آپ نے پوری انسانیت مار دی. تو اللہ رب العزت اس معاملے میں نا بہت سینسیٹیو ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کو کیسے ٹریٹ کرتے ہو، آپ ان کے ساتھ کیا رویہ ہے، آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ڈاکٹر ہونا چاہے میں کہتا ہوں مسجود ملائکہ ہو جائے. ڈاکٹر اگر ہونا چاہے ایسا ہو کہ فرشتے بھی سجدہ کریں ڈاکٹر کے آگے، اور اگر ڈاکٹر برا ہونا چاہے تو پھر شاید اس سے برا بھی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو بہت ہائی اسٹیٹس پہ، بہت ہائی مقام ہے انسان کا، لیکن اگر انسان اپنے آپ کو خود ہی ذلیل کرنا چاہے تو شاید اس سے بڑھ کر ذلیل ہی کوئی. یعنی آپ کو پتا ہے گٹر کا کیڑا جو ہے نا وہ بھی اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا ایک انسان ہو سکتا ہے. انسان نے گٹر کا کیڑا میس مرڈر نہیں کرتا، گٹر کا کیڑا میس ریپ نہیں کرتا، گٹر کا کیڑا جو ہے وہ کسی ہیروشیما ناگاساکی پہ ایٹم بم نہیں مار دیتا. بٹ انسان کا گٹر کا کیڑا زینب جیسے بچوں کا ریپ نہیں کرتا شاید، لیکن یہ لوگ کرتے ہیں. And this is why human beings can be the worst people on earth. Why? Because of bad choices. When the situation presented itself, they took like the worst option. They took the worst option. تو میری ایکسپیکٹیشن آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہم لوگ تو ایٹ لیسٹ چلو وہ 50% پلس والا آپشن چلے گا. یعنی میں نے آپ کو بتایا 1 2 3 4 آپشن نارملی بہت برے ہوتے ہیں. آپشن 5 کے آگے کچھ ایکسیپٹیبلٹی شروع ہوتی ہے، ایکسیپٹیبل، ویری ایکسیپٹیبل، ایبسولوٹلی امیزنگ آپشن اینڈ ایکسلنٹ آپشن وغیرہ. تو کم از کم 50% سے اوپر تو نمبر لے لو اپنے ان پیپرز کے اندر. کیونکہ قیامت کے دن یاد رکھیں کہ جو بھی آپ چوائسیز میک کر رہے ہیں یہ آپ کو ایک کتاب کی فارم میں ہینڈ اوور کی جائے گی. جس کو اس کے رائٹ ہینڈ میں ملے گی اس کو پتہ ہے میں پاس ہوں، جس کو اس کے رائٹ ہینڈ میں اس کی بک آف ڈیڈز ملے گی نا وہ چیخ اٹھے گا، ہوئے گا ہاں وہ کھڑا ہو کتاب، یہ کتاب کو دیکھو میں پاس ہو گیا، دیکھو میں پاس ہو گیا. اس نے بھی کتاب خود نہیں پڑھی، اس نے کتاب ابھی کھولی بھی نہیں، بٹ بیکاز اس کو رائٹ ہینڈ میں ملی ہے ہی نوز ہز میڈ اٹ. اور جس کو اس کے لیفٹ ہینڈ میں کتاب ملے گی ہی نوز ہز گون. وہ کہ کمال نازل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کیسی عجیب کتاب ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا سبھی کچھ مل گیا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر. جو میں نے ذرہ برابر خیر کیا ہوگا وہ بھی اس دن سامنے آ جائے گا، جو ذرہ برابر شر کیا ہوگا وہ بھی اس دن سامنے آ جائے گا. My dear students, you are the authors of your own books. You are the authors of your own books. Make sure that it's worth reading on the day of judgment. آپ خود اپنی کتاب کی مصنف ہیں. ہر روز آپ کی کتاب کا ایک نیا صفحہ لکھا جاتا ہے، اور وہ آپ لکھ رہے ہو based upon the choices you're making every single day. آپ گھر جاتے ہو، آپ کا پیرنٹس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، آپ کا لوگوں کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، آپ کا پیشنٹ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے. تم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کہ تم کیسے اللہ کو اوپر کر سکتے ہو جب تم مرے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا، پھر تمہیں موت آئے گی، پھر تم زندہ کیے جاؤ گے اور لوٹ کر تم اللہ کے پاس جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یو اونلی لیو ٹوائس، ناٹ یو اونلی لیو ٹوائس. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم مرے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں زندہ کیا، پھر تم مر جاؤ گے، پھر زندہ ہو، اور زندہ ہو کے تم موت نہیں آئے گی، تم اللہ کے پاس جاؤ گے. اور چاہے جنت میں ہو یا جہنم میں ہو، اب موت نہیں کر سکتا. اب بتاؤ، اور جیسا یہاں کرو گے ویسا وہاں مرو گے. As you sow, so shall you reap. So make sure you're making good choices in this life. Because جو choices یہاں کرو گے نا اسی کا consequence آپ کو ادھر فیس کرنا پڑے گا. چوائس آپ کا. My dear students, میں آپ کا ابا جان نہیں ہوں کہ آپ کے گھر جا کے آپ کو نا ڈکٹیٹ کروں گا کہ یہ کرو وہ کرو یہ کرو، ٹھیک ہے. میں آپ کی امی بھی نہیں ہوں، اور خاص طور پہ خوبصورت داڑھی کے ساتھ میں آپ کی امی کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بھائی جان ہیں کوئی ایڈوائس کر رہے ہیں، ماننا تو ماننا، آپ کی مرضی بھی، آپ میری پوری بات سنیں، ایک کانوں سے دوسرے سے باہر نکالنا آپ کی مرضی، آپ کی چوائس ہے. آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی میں جانا ہے. آپ اس پہ ایڈوائس کو فالو کرنا چاہتے ہو، آپ تو نہیں شارٹ میں چلتا ہوں، میں نے اپنی لائف کو نا کنٹرول لینا ہے. آپ گیٹ کنٹرول بیک آف مائی لائف. تو الحمدللہ دیٹس دی چوائس یو ہیو ٹو میک. ٹھیک ہے، مجھے کوئی اس کا آئی ہیو نتھنگ ٹو گین فرام دس ایکسیپٹ کہ اگر آپ کچھ کرتے ہو آپ کو فائدہ ہے. مجھے فائدہ یہ ہے کہ جو بھی میری بات سے اگر ایک بندہ بھی چینج ہوتا ہے میرے لیے وہ سب اونٹوں سے بہتر ہے ایز پر دا حدیث آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. بٹ کرنا آپ نے. سو میں ایک آج ان دی اینڈ یہ کہوں گا آپ سے کہ آج جو اٹھنے سے پہلے صرف ایک یہ وعدہ کر لیں میرے ساتھ کہ جو بھی آپ کا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ ہے
مجھے نہیں پتا وہ اللہ کا کیا ریلیشن شپ ہے آپ کے ساتھ، وہ آپ ہی کو پتا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں جو آلریڈی اللہ کے ولی ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں. لیکن آئی بلیو کہ ہر بندے کی لائف میں ایک روم ہوتا ہے جس کو روم فار امپروومنٹ کہتے ہیں، اور میری لائف میں بھی ہے. تو میں کہوں گا کہ آج آپ جہاں اٹھنے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ جو بھی آپ کا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ ہے، آج کے بعد سے اس ریلیشن شپ میں انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی، کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ. پکی بات ہے؟ انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی ہے؟ انشاءاللہ. تھوڑا سا میں اسے سنتا ہوں. انشاءاللہ. الحمدللہ. ناؤ وی آر کانفیڈنٹ. آپ کے ٹیچرز تک کی گواہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ نعرہ لگایا. اب جب میں دوبارہ کل واپس آتا ہوں پوچھنے لگا یہ نعرہ تھا کیا، اس نے عمل نہیں کیا رہے گا. یہ اچھے ڈاکٹر بن رہے ہیں یا اللہ معاف کرے وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے وہ نہیں بن رہے بتا. تو یہ بات کی آج کے بعد ہے. میری آپ کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے جو لوگ بھی پریشان ہیں ان کی مشکلیں مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے. جو بھی ہمیں سے بیمار ہیں جن کے گھر والے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کو مکمل شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایگزامس میں کامیابی عطا فرمائے. اور میری خاص دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی خیر دے. اور جس طرح ماشاءاللہ آج اس سچاری محفل میں ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، میری دل سے دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں ملنا نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اس دن پیزا پارٹی میں طرف سے ہوگی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.